کا قرآن ہے، قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید یا حدیث پیغمبر جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ دین کا اصل ماخذ اور سرمایہ جو امت کو ملا ہے، یہ ایک بہت بڑے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر منتقل کرنی ہو، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ کسی چیز کے منتقل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں واسطہ اور ذریعہ ہو۔ اگر واسطہ اور ذریعہ نہیں ہے، وہ چیز منتقل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے وہ ذریعہ صحیح ہو، اچھا ہو، مضبوط ہو، قوی ہو اور قابل اعتماد ہو۔ اگر ذریعہ ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، سقیم ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، خراب ہے، تو وہ چیز صحیح منتقل نہیں ہوگی۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، یہ بلب روشن کرنا ہے تو اس کے پیچھے تار ایک ذریعہ ہے۔ اگر تار نہ ہو بلب روشن نہیں ہوتا، اگر تار نہ ہو پنکھا نہیں چلتا، اگر تار نہ ہو اے سی کام نہیں کرتا، اگر تار نہ ہو فریج میں ٹھنڈک نہیں آتی۔ اس کے لیے تار ذریعہ ہے، اور تار کا ہونا بولتے نہیں ابھی آپ، ضروری ہے۔ دوسری بات، تار تو ہے، توجہ پوری میری طرف، پوری توجہ، جو حضرات سو رہے ہیں ان کو اٹھا دیں۔ تار تو ہے، ذریعہ ہے، لیکن وہ تار کمزور ہے، وہ تار ناقص ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، یا زنگ آلود ہے، یا خراب ہے۔ کیا خیال ہے پورا کرنٹ منتقل ہوگا؟ بولو بھائی۔ اے سی کام نہیں کرتا، الیکٹریشین کو بلایا، مولانا نے کہ اے سی میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولانا یہ جو تار ہے وہ کمزور ہے، اس کو زنگ لگا ہوا ہے، آپ اچھی تکڑی تار لگائیں، صحیح تار لگائیں، پورا کرنٹ آئے گا تو ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ بات سمجھ آئیے؟ تو میرے دوست و بزرگوں، جب کوئی چیز بغیر ذریعے کے منتقل نہیں ہوتی اور بغیر صحیح ذریعے کے منتقل نہیں ہوتی، تو اتنی بڑی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے، آخر وہ کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ وہ ذریعہ کون ہے؟ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر دین اترا، قرآن پیغمبر پر اترا، اور پیغمبر کے بعد امت تک جو قرآن ہمیں ملا ہے، وہ جس ذریعے سے ملا ہے اس ذریعے کا نام ہے صحابہ۔ کیا نام ہے؟ جلدی بولو بھائی، کیا نام ہے؟ اور اگر وہ ذریعہ ہو کمزور، صحابہ مثال کے طور پر سچے نہ ہوں، یا غلط کار ہوں، معاذ اللہ، یا گناہگار ہوں، یا فساق فجار ہوں، معاذ اللہ وہ صحیح ایماندار نہ ہوں، کیا خیال ہے قرآن اصلی شکل میں آئے گا؟ بولو یار، پورا آئے گا، مکمل آئے گا، حدیث منتقل ہوگی، نبی کی سنت آگے آئے گی، دین ہمیں ملے گا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، دین پر ایمان رکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو مانیں، اور صحابہ کو ایماندار مانیں، اور صحابہ کو تقوی شعار مانیں، اور صحابہ کو نیکوکار مانیں، اور صحابہ کو قابل اعتماد سمجھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور اللہ نے صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے تقوی کو، صحابہ کے اخلاص کو، صحابہ کی للہیت کو، صحابہ کے قابل اعتماد ہونے کو خود قرآن میں خدا نے کئی جگہوں پر بیان کر دیا۔ بلکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اونچا انعام عطا کیا، اور وہ تمام صحابہ کے لیے ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا نبی کی ساری جماعت کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ دو چار بندوں کے لیے نہیں، تمام صحابہ جنتی۔ صحابہ تمام کے تمام بولتے نہیں ہیں۔ اب وہ صحابہ ہیں کتنے؟ 5 آدمی، 4 بندے، 5 تن پاک،
بولتے نہیں، وہ صحابہ ہیں کتنے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ وہ بھی قرآن بیان کرے گا، وہ بھی قرآن بیان کرے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد میرا سچا پیغمبر ہے۔ والذین معہ، ان لوگوں کو دیکھو جو میرے پیغمبر کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، جو میرے پیغمبر پر ایمان لائے، ان کو دیکھو وہ میرے پیغمبر کی نبوت کی دلیل بن گئے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر تو زیادہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں۔ یا اللہ، وہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 2-4 آدمی، 5-7 آدمی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، آپ دیکھیں گے لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ فوج ہے، فوج تو فوج 4 آدمیوں کو کہتے ہیں، پھر آپ نہیں بولتے 4 بندے فوج ہوتی ہے، اس کا مطلب فوج ہے، بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں میں۔ حضرت ابی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، عمر فاروق کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلال کلمہ پڑھ رہا ہے، ارقم کلمہ پڑھ رہا ہے، عبداللہ بن مسعود کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابی علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، تقریباً 150 آدمی، حضرت ابی مدینے میں آئے، آج 500 نے کلمہ پڑھ لیا، آج 600 نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابی میدان بدر میں گئے، صحابہ کی تعداد 313۔ حضرت ابی میدان احد میں گئے، صحابہ کی تعداد 700 ہو گئی۔ حضرت ابی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر، صحابہ کی تعداد 1400 ہو گئی۔ حضرت نبی فتح خیبر میں تشریف لے گئے، صحابہ کی تعداد 1500 ہو گئی۔ حضرت ابی نے فتح مکہ کیا، صحابہ کی تعداد بن گئی 10,000۔ حضرت ابی حنین تشریف لے گئے، صحابہ کی جماعت بن گئی 12,000۔ حضرت ابی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا سفر کیا، صحابہ کی تعداد بن گئی 30,000۔ جب پیغمبر نے آخری حج کیا، بکر کے رہنے والا پیغمبر کے سامنے 1.25 لاکھ آدمی نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو بے شمار یہ سارے صحابہ ہیں۔ سارے کون ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، کچھ نظریاتی سبق ہو جائے، جو کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر تھک گئے ہیں تو پھر گھر تشریف لے جائیں۔ دین کی بات کو سنیں پورے وقار کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں صحابہ 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 کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تو میں آسان بتاؤں گا، میں دیسی آدمی ہوں، میں خود طالب علم ہوں، جو بات سمجھ نہیں آتی بڑوں سے پوچھتا ہوں۔ نبی کا صحابی کون بنتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، صحابی بننے کے لیے توجہ، صحابی بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لوگوں نے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں۔ صحابی علم سے نہیں بنتا، صحابی کسی ڈگری سے نہیں بنتا، صحابی کو سبق پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بکر کے دوستوں اگلی بات کہتا ہوں، صحابی کے لیے عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمجھ لو، سمجھ لو، اگر نہیں بتایا تو خدا کے لیے سمجھ لو اور دوسروں کو بتاؤ۔ صحابی کے لیے علم کی شرط بھی نہیں ہے، صحابی کے لیے عمل کی شرط بھی نہیں ہے، صحابہ کے لیے بڑی نیکی کی شرط بھی نہیں ہے۔ صحابی بڑی نیکی سے نہیں بنتا، نفل پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا، تسبیح پھیرنے سے صحابی نہیں بنتا، تلاوت کرنے سے صحابی نہیں بنتا، سخاوت کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر کوئی علم سے توجہ، اگر کوئی علم سے صحابی بنتا تو ابو حنیفہ صحابی ہوتا۔ ابو حنیفہ سے بڑا علم والا امت میں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی علم سے صحابی بنتا تو امام مالک صحابی ہوتا، اگر کوئی علم سے صحابی بنتا امام شافعی صحابی ہوتا، اگر کوئی علم سے صحابی بنتا تو امام احمد ابن حنبل صحابی ہوتا، اگر کوئی علم سے صحابی بنتا عطا ابن ابی رباح صحابی ہوتا۔
میرے دوست بزرگوں، علم سے کوئی صحابی نہیں بنتا، بلکہ صحابی کے لیے عمل کی شرط بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل کی بنیاد پر صحابی بنتا، جنید بغدادی صحابی ہوتا، شبلی صحابی ہوتا، شاہ عبد القادر جیلانی بڑا نیک آدمی تھا، صحابی ہوتا۔ صحابی کے لیے علم کی شرط بھی نہیں ہے، صحابی کے لیے عمل کی شرط بھی نہیں ہے۔ میں آسان بتانے لگا ہوں، صحابی کے لیے 3 باتوں کی شرط ہے۔ پہلی شرط کا نام ہے ایمان، دوسری شرط کا نام ہے پیارے پیغمبر کی ملاقات، تیسری شرط کا نام ہے ایمان پر خاتمہ۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت نبی کا دیدار کر لیا، حضرت نبی سے ملاقات کر لی، چاہے 1 گھنٹے کی ملاقات کر لی، چاہے 1 منٹ کی ملاقات کر لی، چاہے 1 لحظہ کی ملاقات کر لی، چاہے 1 سیکنڈ کی ملاقات کر لی، اور تیسری بات یہ ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ میرے دوستو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو اس آدمی کو 3 چیزیں مل گئیں، ایمان لے آیا، پیغمبر کی ملاقات کر لی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اس آدمی کو اتنا بڑا درجہ مل گیا، اتنا بڑا رتبہ مل گیا، اتنا بڑا منصب مل گیا۔ پوری امت مسلمہ کی نیکیاں جمع کرو، اس آدمی کے مقام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے دور میں لکھے پڑھے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا، اور جہاں کوئی زیادہ نیکی نظر آئی تو کہا جی یہ صحابہ کی شان ہے، اور جہاں ان کی کوئی کمزوری نظر آئی تو کہا جی اس صحابی کے رتبے میں کمی آ گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ خام